وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، یقین کریں کہ قیامت تک سائنسدان، اہل علم اس کی وسعتوں کے لیے جانکاری کی کوشش کرتے رہیں گے، مگر اس کو پا نہیں سکیں گے۔ وہ کتنا بڑا خالق ہے، کتنا بڑا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ سبحان ہے، اس کی پوری کائنات میں کہیں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور پوری کائنات کی ضرورتوں کو اکیلا پورا کرنے والا ہے، اور اس کے خزانے لامحدود ہیں، اور اس کے علم وسیع کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں، اگر تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہو، تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی لامحدود کائنات میں اتنے بڑے بڑے وجود ہیں کہ جن کے سامنے ہماری پوری زمین ایک چھوٹے سے نقطے اور ایک چھوٹے سے ذرے کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ ہم تو شہروں میں ایک ایک انچ کی خاطر لڑتے ہیں، اور یہی جب بات دیہاتوں میں پہنچتی ہے تو معاملہ مرلوں میں، کنالوں میں آ جاتا ہے، اور پوری زمین کی وسعتیں جس میں سارے ممالک ہیں، سارے مل کر، سارے سمندر مل کر، اس کائنات میں اس کا وجود اگر ڈھونڈنا ہو تو ایسے بھی نہیں ہے جیسے ستارے آسمان پر اندھیری رات میں چمکنے والے تارے ہوتے ہیں۔ اور پوری کائنات مل کر بھی اپنے رب کو یوں مانتی ہے، یوں پہچانتی ہے، یوں جانتی ہے کہ اس میں کہیں بھی کوئی بھی اپنے خالق و مالک کے حکم پر ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کرتا۔ جتنی ہماری اپنی سوچ و فکر کی زندگی ہو چکی ہے، ذرا غور کر کے دیکھیں کہ پوری زندگی میں آسمان پر بادلوں کا چھا جانا الگ بات ہے، ادروائز کیا آپ نے کبھی سورج کو لیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ پوری زندگی کیا کبھی آپ نے سورج کو من مرضی کرتے ہوئے لیٹ غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ سورج بجائے مشرق کے شمال یا جنوب یا مغرب کی طرف سے طلوع ہو رہا ہو؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ چاند کا مہینہ 35 دن کا، 34 دن کا، 32 دن کا، 31 دن کا ہو، یا 25 دن کا ہو، 26 دن کا ہو، 27 دن کا ہو، 28 دن کا ہو؟ کبھی کل فی فلک یسبحون، یہ سارے کے سارے کے اللہ کے حکم سے
اس کی عطا کردہ طے کردہ حدود میں ہی سفر کرتے ہیں، نہ اس سے آگے ہوتے ہیں نہ پیچھے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیر بھوک سے بھوکا رہ کر تو مر سکتا ہے، لیکن ہری بھری کھیت میں، ہرے بھرے کھیت میں ہریالی کو، سبزی کو چر کر اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ جبکہ کتنی مخلوقات ہیں جن کو شیر کھاتا ہے، شیر کی جو خوراک بنتے ہیں ان کی خوراک سبزہ ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے دائرے میں جو رب کائنات نے مقرر کر دیا ہے، صرف اسی میں گھومتا ہے۔ ہاں، ظاہری طور پر ایک انسان ہے، اور باطنی طور پر جو مخلوقات جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ان میں جنات کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اللہ جانتا ہے۔ یہ وہ مخلوقات ہیں کہ جن کو رب کائنات نے اپنی منشا کے مطابق زندگی میں کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے۔ مکمل نہیں ہے، مکمل اختیار کوئی نہیں، معمولی سا اختیار ہے۔ ابھی جب میں نے قرآن پاک کھولا نا تو سوچ کر تو میں کچھ اور آیا تھا، لیکن سورہ یونس یہ 11ویں پارے میں 10ویں نمبر پر ہے۔ اس میں سید موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے فرمان ہے کہ یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، فعلیہ توکلوا، پس تمہیں چاہیے کہ پھر اسی پر بھروسہ کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعتاً تسلیم کرتے ہو۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، اور دعا کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کی آزمائش گاہ نہ بنانا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے قوم سے، ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمانا۔ میں یہ آیات پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان آیات میں بھی رمضان المبارک کی روزے کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اگر یہ بات ہمیں واضح ہو جائے، ہم ذہن نشین کر لیں کہ پوری کائنات اللہ کی ہے، اور پوری کائنات اللہ کے حکم پر اس کی منشا کے مطابق کام کر رہی ہے۔ آج کل نا بڑا رواج بنا ہوا ہے سولر انرجی کا۔ ہمارے یہاں بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اگر کوئی ایک دو اچھے ڈونرز مل جائیں تو مسجد میں ایک اچھا سیٹ اپ بنا لیا جائے سولر انرجی کا، جس سے بجلی کے بل کی جو بہت بڑی ڈرا دینے والی اماؤنٹس ہوتی ہیں، اس سے، اس کے خوف سے تھوڑی سی راحت حاصل کر لی جائے، نجات حاصل کر لی جائے۔ سولر انرجی کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ سورج ہے۔ سورج غروب ہو جائے، سولر انرجی کی پروڈکشن وہ متاثر ہوتی ہے، اور سورج اپنے مالک کے حکم پر چلتا ہے۔ اتنا بڑا سورج ہے، اتنا بڑی سورج ہے، پوری زمین کو روشن کرتا ہے۔
لیکن من مرضی نہیں کرتا. پہلے بات ہو چکی، چاند من مرضی نہیں کرتا. جتنے سیارے اور ستارے ہیں پوری کائنات میں، کوئی من مرضی نہیں کرتا. سارے کے سارے اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک کے حکم کے تابع ہیں، اور کسی میں اختیار نافرمانی سرے سے ہے ہی نہیں. ہاں، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ رب الکریم نے اشرف المخلوقات بھی بنایا، جس کو مسجود ملائک بھی بنایا، اور اس کو جزوی طور پر، کلی نہیں، جزوی طور پر تھوڑی سی اختیار کی قوت عطا فرمائی ہے. یاد رہے ونس اگین کہ کلی اختیار نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے ہونے پر اس کا اختیار نہیں ہے. نہ اپنی پیدائش پر اختیار ہے، نہ اپنی موت پر اختیار ہے، نہ وقت پر اختیار ہے. کوئی شخص کتنے طاقتور کیوں نہ ہو، روزانہ اس کی زندگی میں ایک دن کم ہو جاتا ہے، جس کو وہ پوری کوشش کے ساتھ بھی، پورے اختیار کے باوجود بھی واپس نہیں لا سکتا. انسان کو جزوی اختیار ہے، اور اس اختیار کے لیے بھی رب کریم نے پھر اس کو ہدایت عطا فرمائی ہے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے، کہ اس چھوٹا سا جو پیریڈ ہے تمہارا، دورانیہ ہے اختیار کا، اس میں تمہارے لیے اچھا کیا ہے، تمہارے لیے برا کیا ہے، تمہارے لیے جائز کیا ہے، تمہارے لیے ناجائز کیا ہے، تمہارے لیے حلال کیا ہے، تمہارے لیے حرام کیا ہے. یہ کرم نوازی ہے رب کریم کی. کلیئر کٹ. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ انسان کی جتنی فطری ضرورتیں ہیں، اس کی چاہتیں ہیں، اس کی خواہشیں ہیں، اللہ کریم نے اس پر مکمل طور پر پابندی نہیں لگائی. ہاں، اس کی ڈائریکشن رکھی ہے، اور یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ تم اگر اپنی ہی ضرورت کو اللہ کے حکم، اس کی ہدایت اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق پورا کرو گے، تو نہ صرف تمہاری ضرورت پوری ہوگی بلکہ تم پر رب راضی ہوگا. تمہیں اجر ملے گا، تمہیں ثواب ملے گا. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ مباشرت پر بھی اجر کی بات کی، تو آقا علیہ السلام کے ایک غلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم اپنی ضرورت، اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، تو اس پر بھی اجر ملے گا؟ آپ نے سمجھانے کے لیے جواباً سوال فرمایا کہ اگر تم یہ اپنی چاہت ناجائز طریقے سے پوری کرو تو کیا تمہیں گناہ نہیں ہوگا؟ ضرورت اپنی ہے، چاہت اپنی ہے، خواہش اپنی ہے، لیکن اس کو بھی اگر جائز یعنی حلال طریقے سے، رب کریم کے فرموتا طریقے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق پورا کیا جاتا ہے، تو رب کریم نے اس کو بھی اجر سے خالی نہیں رکھا. یہ بات وقتاً فوقتاً ہو چکی ہوئی ہے. جلدی سے اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے تھوڑا دہرانے کا خیال آ رہا ہے کہ انسانی زندگی جو ہے نا، بڑے بڑے 5 مراحل پر مشتمل ہے. بڑے بڑے 5 مراحل ہیں، اور اس وقت میں اور آپ تیسرے مرحلے پر ہیں. 2 گزر چکے ہیں جن میں ہم واپس نہیں جا سکتے، 2 آنے والے ہیں، یہ تیسرا مرحلہ ہے. 2 جو گزر چکے
ان میں سے ایک عالم ارواح تھا. وہ عالم ارواح جس میں ہم اللہ ہی جانتا ہے کروڑوں سال رہے، اربوں سال رہے، کھربوں سال رہے، لاکھوں سال رہے، کتنا رہے یہ وہ جانتا ہے. اور دوسرا بطن مادر تھا. جب رب کریم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو ایسے اسباب عطا فرمائے کہ ہمارے والدین کو اس کا ذریعہ بنایا اور پشتے پدر سے بطن مادر میں منتقل کیا اور پھر اس دنیا میں ہم آ گئے. عالم ارواح میں ہونا ہماری کوئی اس میں ضرورت، کوئی ہماری خواہش، کوئی ہماری کاوش مادہ، کوئی اس میں تعلق واسطہ نہیں ہے. بطن مادر میں آنے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کا نہیں، کسی کا کوئی چوائس نہیں ہے، کسی کو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کسی کی اپنی کوئی محنت نہیں ہے، کاوش نہیں ہے. رب کریم نے خود خالق و مالک نے جب جہاں جسے جس طرح چاہا بطن مادر میں رکھا. وہاں سے اب ہم آ گئے عالم دنیا میں. یہ عالم دنیا ہے جس میں ہمیں کچھ وقت کے لیے مہلت ہے کہ ہم آنے والے وقت کے لیے کچھ کر لیں. آنے والی زندگی کے دو مراحل ہیں، ایک بطن قبر جس کو برزخ کہتے ہیں، برزخ کہتے ہیں، اور پھر عالم آخرت ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اور یہ دونوں بڑے کٹھن ہیں. عالم برزخ میں آپ بھی کئی مرتبہ شامل ہوئے ہوں گے اپنے کسی نہ کسی عزیز، کسی دوست، کسی مہربان کی نماز جنازہ میں جس کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کی بڑی محبت ہو، آپ کا بڑا تعلق ہو، بڑا پیار ہو، بڑا ادب ہو، بڑا احترام ہو. میں نے اپنے والدین کی تدفین میں شرکت کی ہے. کس قدر کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، لیکن آپ یاد کر کے دیکھیں آپ کو کوئی ایسا فرد یاد نہیں آئے گا کہ جو زندہ ہوتے ہوئے اپنی والدہ، اپنے والد، اپنی بیوی، اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے استاد یہ قبر میں ساتھ ہی اتر گیا ہو کہ میں نے اب واپس نہیں جانا. روتے پیٹتے چیختے چلاتے جیسے بھی ہے واپس آ جاتے ہیں. اکیلا چھوڑ آتے ہیں. پھر وہ مرحلہ جو قبر کا ابتدائی مرحلہ ہے ہر انسان کو ذاتی طور پر اسے فیس کرنا ہوتا ہے، اور اس سے پھر اگلا مرحلہ عالم آخرت کا ہے. یہ درمیان کا یہ عالم دنیا ہے، اور اس عالم دنیا میں بھی ایک وہ وقت ہے جو ناسمجھی کا ہے، بالکل بچپن کا ہے، جب ابتدا میں انسان نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ لباس پہن سکتا ہے، ایون اپنے بول و براز سے بھی بچ نہیں سکتا. اس کی والدہ یا والدہ کی جگہ پر کوئی اس کو اٹھاتا ہے، کوئی اس کو بٹھاتا ہے، کوئی اس کو پکڑتا ہے، کوئی اس کو پہناتا ہے، کوئی اس کو کھلاتا ہے، کوئی اس کو پلاتا ہے. پھر آہستہ 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 انسان اللہ کی حکمت کے تحت بڑا ہوتا ہے. ابتدائی طور پر اس پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب مزے کی بات یہ ہے کہ ایک وقت ہے ابتدا میں جس پر دنیا کا قانون بھی لاگو نہیں ہوتا، دنیا کا قانون بھی لاگو نہیں ہوتا. اور پھر ایسا ایسا ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان کو اس کے اچھے پر شاباش دی جاتی ہے اور اس کے غلط پر سزا دی جاتی ہے. اور ہماری نظام تعلیم کا اللہ بھلا کرے اور اللہ کرے کوئی اس کو ٹھیک کرنے والا آ جائے
کہ جس نے ہمارے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا ہے. بہت ظالم نظام ہے. بچوں کا بچپن تباہ کر دیا ہے, بچپن کی معصومیت چھین لی ہے, اور ان بچوں کو بچپن میں ہی کام نہ کرنے پر پنشمنٹ شروع ہو جاتی ہے. اور اچھا کام کرنے پر سٹار بنا دیا جاتا ہے. شریعت کے تحت اس وقت میں بھی کوئی گرفت نہیں ہے. پھر جب انسان میچیورٹی کو پہنچتا ہے تو تب اس کے اعمال کی باز پرس اس کے ذمہ آ جاتی ہے, اور پھر اس کو جتنا بھی وقت ملتا ہے اس نے آئندہ کے مراحل کے لیے, آئندہ کے جو جہان ہے ان کے لیے کچھ کرنا ہے. اور وہ وقت بہت کٹھن ہے, بہت مشکل ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے معاملات سے گزرنا ہے. اس کے لیے خالق و مالک کائنات جو انسان کے ساتھ اس کی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے, اس نے اپنے انبیاء و مرسلین کو بھیج کر اس کی بہتری کے لیے, اس کی بھلائی کے لیے اپنے احکامات دیے, بتایا کہ اسے کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, اس کے لیے کیا اچھا ہے, کیا برا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات. یقین کرو کہ حلال بڑا واضح ہے اور حرام بھی بڑا واضح ہے, اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ بھی ہیں. من وقع فی الشبہات ووقع فی الحرام, جو جان بوجھ کر شبہ والی چیزوں میں جائے گا وہ آہستہ آہستہ حرام میں داخل ہو جائے گا. بتایا کہ کیا اچھا ہے, کیا کرنا ہے, کیا برا ہے اور چھوڑنا ہے, اور اس پر جس قدر اپنا اختیار ہے اس کو استعمال کرنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرد پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, نہ ڈالے گا. ہر انسان کو اپنے معاملات خود دیکھنے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص اپنی اپنی سٹیج کے مطابق حاکم ہے, اور ہر حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. ایک تو انسان خود اپنے بارے میں, ان الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے بارے میں خوب جانتا ہے, اسی کو بھگتنا ہے. اور پھر وہ کچھ چیزوں کے لیے مکلف ہے, جیسے والدین اپنی اولاد کے مکلف ہیں. اور میں کہتا رہتا ہوں, اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اولاد کے اعتبار سے والدین کی جان نہیں چھوٹتی, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دونوں جہانوں میں والدین سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد سے کوئی غلطی ہوتی ہے, کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, تو لوگ والدین کو پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں جنہیں پتہ تک نہیں ہوتا, لیکن بھگتنا والدین کو پڑتا ہے. ایسے ہی آخرت میں بھی پوچھا جائے گا. اسی طریقے سے استاد سے اس کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا. آقا سے ملازم کے بارے میں, ملازم سے آقا کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہاں تک اللہ کریم نے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. ایک وقت آئے گا کہ جب انسان کا منہ سیل کر دیا جائے گا, اس پر مہر لگا دی جائے گی. الیوم نختم علی افواہہم. وہ خاص دن ہوگا جب ہم لوگوں کے منہ سیل کر دیں گے, تو ان کے ہاتھ بولیں گے, ان کے پاؤں بولیں گے, ان کی آنکھیں کلام کریں گی, ان کے کان بتائیں گے, ان کا ایک ایک عضو اللہ رب الکریم کو بتائے گا کہ انسان کیا کرتا رہے گا, کیا کرتا رہا ہے. حکمران ذمہ دار ہیں پوری اپنی رعایا کے.
یہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی دوڑ ہے۔ جو غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں عہدوں کا زیادہ لالچ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جو جتنے زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ کانپتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے نیابت کے لیے نظر دوڑائی اور کچھ صحابہ کے بارے میں فرمایا جن میں حضرت سالم بھی، کہ اگر وہ آج حیات ہوتے تو میں ان کو اپنا نائب بنا دیتا۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کے صاحبزادے جو صحابی بھی ہیں، صاحب بصیرت بھی ہیں، آپ ان کو یہ ذمہ داری کیوں نہیں سونپ دیتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ایک عمر اپنے خاندان میں سے جواب دہی کے لیے کافی نہیں ہے؟ میری اسٹوڈنٹ لائف میں نا ایک مرتبہ ایک ڈیبیٹ ہوئی، اب تو اس کا کلچر بڑا کم ہو گیا ہے۔ عجیب سی ڈیبیٹ تھی کہ پاکستان کا مظلوم ترین طبقہ، مزدور، وزیر، بکرے، تین چیزیں تھیں، ان میں سے کسی ایک کو ثابت کرنا تھا کہ یہ پاکستان کا مظلوم ترین طبقہ ہے۔ پاکستان کا مظلوم ترین طبقہ، مزدور، وزیر، بکرے، تینوں کے لیے دلائل دیا گیا۔ بڑی زبردست ڈیبیٹ تھی، بہت خوبصورت ڈیبیٹ تھی، اور فیصلہ یہ ہوا کہ پاکستان کا مظلوم ترین حقیقی طبقہ وزیروں کا ہے، جن کے پاس اپنی آزادی نہیں رہتی۔